جن کے یہاں خود بیویاں نہیں، وہ مشورے دیتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کرو، بچے زیادہ پیدا کرو۔ انہوں نے اپنی پوری بات بتائی، پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد باہر چلا گیا، باہر گیا، وہاں جانے کے بعد ایک سے لوگوں سے مقابلہ ہوا، ڈیبٹ ہوا، مناظرہ ہوا، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ لیکن بولتے جب ہندوستان واپس آیا تو خالی ایک سیدھا سادہ سمپل آدمی جن کا نام عبدالاحد ہے، وہ سبزی فروش۔ اس تیسری قسط کے اندر جو باتیں رہیں گی تو ہیں، اور جو ہو چکی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کچھ دلائل پیش کیے گئے، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر دلائل کے موجود بھی مانتے ہیں اور اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں۔ دلائل خالی سمجھانے کے لیے غیروں کو۔ پھر اس کے بعد دو تین اعتراض اور بڑے بڑے رہے، ان میں سے ایک اہم اعتراض، اسلام میں جو باندی کا سسٹم ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی، پوری بات بتائی گئی کہ زنا اور باندی سے بتی کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور باندی کوئی معمولی نہیں ہوتی۔ اور پھر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی اجاگر کی گئی۔ آئیے اس سے آگے کچھ گفتگو چلے۔ ایک بار اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑے باؤ سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم کی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام انسان کو آزاد کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے جا بجا غلام آزاد کرنے کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا، کہیں پہ کفارات میں غلام کو آزاد کروایا، اور کہیں پر یوں ہی جو غلاموں کو آزاد کرے اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو آزاد کرایا، اور کئی مقامات ایسے آئے کہ صحابہ کرام نے آزاد کرایا۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں باندیوں کا معاملہ، غلاموں کا معاملہ چل رہا تھا، تو ایک بارگی ختم کرنا بڑا مشکل مرحلہ رہا۔ رفتہ رفتہ اسلام نے بہت ساری خوبیوں کو پیش فرمائے، لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ تو باندی سے بتی کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئی۔ یہاں پر ایک دماغ میں سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، بولے جب باندی سے بتی کر سکتے ہیں تو انسان آج کے دور میں گرل فرینڈ بنا لیتا ہے، یعنی عورت کو دوست بنا لیتا ہے، تو دوست سے تعلق، وہ عورت جو دوست ہوتی ہے جس کو گرل فرینڈ کہتے ہیں، وہ بھی تو باندی کی طرح ہوتی ہے، وہ بھی تو ایک باندی ہے، لہٰذا اس سے جو ہے تعلقات قائم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم کہیں گے پیارے پہلی تو بات یہ بتائے آپ نے اس لڑکی کو سمجھا کیا ہے؟ آزاد سمجھا ہے کہ باندی سمجھا ہے؟ آزاد سمجھا ہے کہ باندی سمجھا؟ اور خود ایک بار اس سے تذکرہ کر کے دیکھ لو کہ تو باندی ہے، داسی ہے یا آزاد ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے پیارے کہ باندی جنگ کے بعد جو غیر مسلم خاتون گرفتار ہو کر کے آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تو کیا یہ جنگ کے بعد گرفتار ہو کر کے آئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو گرل فرینڈ باندی کیسے کہہ دیا جائے؟ بہرحال اب ایک سوال بڑا زبردست ان کے اعتبار سے رہتا ہے، وہ سوال یہ کہ مذہبی لوگ جہالت کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ ملحد اور بے دین یہ جو جہالت سے مقابلہ کرتا ہے۔ جہاں پر مذہب کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں پہ مذہبی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ترقیاں کم نظر آتی ہے، اور جہاں پر غیر مذہبی لوگ رہتے ہیں وہاں پر ترقیاں بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچتے چلے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ مذہبی نہیں ہے، کیونکہ مذہب کے لوگ جہالت کی پوجا کرتے ہیں، اور جو غیر مذہبی ہوتے ہیں وہ لوگ ترقی کی طرف دھیان دیتے ہیں، آگے بڑھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں، جہالت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے سوال رہتا ہے۔ اس کا جواب پہلے تو یہ متعین کریے کہ علم کس کو کہا جائے اور جہالت کس کو کہا جائے، کیونکہ جب علم کا تعین ہو سکے گا، علم کی وضاحت ہو جائے گی، جہالت کا ایکسپلین ہو جائے گا، جب ان دونوں کی توضیح ہوتی ہے خود بخود معلوم ہو جائے گا کون جہالت میں زندگی گزار رہا ہے اور کس کے پاس اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ پہلے تو یہ واضح کریے آپ کے علم کس کو کہیں گے، جہالت کس کو کہیں گے، یہ واضح کرنا اشد ضروری ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ علم کیا ہے، جہالت کیا ہے، تو خود بخود نشاندہی ہو جائے گی کون علم میں زندگی گزار رہا ہے کون جہالت۔ پھر مزید یہ کہ مذہبی لوگ سے ان کی کیا مراد ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں مذہبی لوگ سے؟ عوام کو؟ عوام مراد ہے، خواص مراد ہے، کون مراد ہے؟
مذہبی لوگ سے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ پھر مزید یہ ہے کہ پیارے یہ تمہارا دعویٰ کہ مذہبی لوگ جہالت کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ جو ہے ملحد اور بے دین یہ جو ہے جہالت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہ پیارے، ہمیشہ جو جہالت کا مقابلہ کرتا ہے ڈٹ کر، اسے علم کہا جاتا ہے۔ جہاں جہاں علم ہوگا وہاں ڈٹ کر کے مقابلہ ہوگا جہالت سے۔ یہی وجہ کہ جن کے پاس بھی اللہ نے علم دیا ان لوگوں نے جہالت کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ ارے تم تو جہالت سے مقابلے کا دعویٰ کرتے ہو، میرے نبی نے تو جاہلیت سے مقابلہ فرمایا۔ اور جاہلیت پڑھے لکھے لوگ جب منمانی اور طبیعت پرستی کرنے لگے، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، سینسیٹیو لوگ، تو ایسے زمانے کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی ہمارے نبی نے ایسے لوگوں کو علم کا راستہ بتایا اور علم کے تعلق سے جو ہے عظمتیں بتائیں اور فضیلتیں بتا کر ان لوگوں کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ عطا فرمایا۔ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں جو ملحد ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، بڑا علم رکھتا ہے، ہم نے کہا نہ، ہر ملحد ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے ایسے ملحد ہیں، بہت سارے ایسے بے دین ہیں، نہ ان کو سائنس کا علم ہوتا ہے، نہ فلسفہ و منطق کا علم ہوتا ہے، اور نہ انہیں مذہبی دلائل معلوم ہوتے ہیں۔ غرض کی ان کے پاس جہالت بڑی بڑی رہتی ہے، وہ تو خالی آگ کی تقلید میں جو ہے باتیں بکواس کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہیں پہ آئیں گے اگر کہ یار مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں، تو مذہبی لوگوں کو علم حاصل کرنے کا حکم مذہب کے دھرم گرو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قرآن میں فرماتا ہے، رب فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے بے علم والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا علم والوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ نیچے دبا رہتا ہے۔ یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم تو اگر قرآن کی کسوٹی پہ دیکھا جائے تو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس اعتبار سے تو جو ملحد اور بے دین ہے وہ تو اللہ سے ڈر ہی نہیں رہا، قرآن کے اعتبار سے تو وہ آدمی جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا ذہن بھی عطا فرمایا، حتیٰ کہ ہمارے نبی نے تو علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ بولو نا کیسے؟ خود آقا فرماتے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا زن، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بزرگ، سب پر آقا علیہ السلام نے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ یعنی جو جس میدان کا ہے اس کو اس میدان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تاجر کو تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، مزدور کو مزدوری کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، جو آدمی امام امامت کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ جو آدمی جس میدان میں ہوگا اس میدان کے مسائل کا سیکھنا میرے نبی نے اس کے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ کیوں؟ جب وہ اس میدان کے مسائل سے جانکار ہوگا تب ایسی صورت میں جہالت کا وہاں پر وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اگر آپ تصور کرو نہیں مذہبی لوگ جہالت کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم نے کہا او بھائی 8ویں صدی سے 15ویں صدی تک انقلاب لانے والے کون ہیں؟ آؤ ایک تاریخ کا روشن اور سنہرا باب کھولتے ہیں جو 8ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک کا باب ہے۔ ہر میدان میں، ہر گوشے میں، ہر فیلڈ میں مذہبی لوگ جو نا ترقی دے رہے ہیں۔ ریاضی کو ترقی دینے والے مذہبی ہیں، طب کو ترقی دینے والے مذہبی ہیں، علمی انقلاب لانے والے مذہبی ہیں، فلکیاتی انقلاب لانے والے مذہبی لوگ ہیں، جغرافیائی انقلاب لانے والے مذہبی لوگ ہیں، فلکیاتی انقلاب لانے والے مذہبی لوگ ہیں۔ ایک بڑی فہرست موجود ہے کہ 8ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک یہ مذہبی لوگ تھے جن کے لیے بادشاہوں نے کچھ حالات سازگار کیے، ذرا سا سپورٹ کر دیا تو انہوں نے ہر اعتبار سے انقلاب بپا کر کے رکھ دیا۔ آئیے چند نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سے پہلے برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج الجبرا کا نام آتا ہے، الجبرا ہر آدمی اس کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ اس کا بنیاد ڈالنے والا کون ہے؟ اس کا موجد کون ہے؟ تو ایک مذہبی آدمی نظر آئے گا جس کو محمد بن موسیٰ خوارزمی کہا جاتا ہے۔ ایک مذہبی شخص رہا جس نے الجبرا کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور آگے بڑھیے، کیمسٹری،
بولے کیمسٹری کا طالب علم ہے، یہ اس کا استاذ ہے، یہ ہے کیمسٹری کا تذکرہ آتا ہے، کیمیا کا تذکرہ آتا ہے، تو کیمیا کو ترقی دینے والا بھی ایک مذہبی آدمی تھا جس کا نام جابر بن حیان رہا، جس نے اس کی خدمات انجام دی کہ کیمسٹری کو ترقی دلائی۔ آج ہر کوئی جو ہے کیمسٹری کا اور کیمیا کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک مذہبی شخص رہا۔ اور آگے بڑھیے، ابن سینا آج فن طبابت، فن جراحت میں ہر کوئی جو ہے مہارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بی او ایم ایس بن رہا ہے، ایم ڈی بن رہا ہے، ایم بی بی ایس بن رہا ہے، کیا نہیں بن رہا ہے، لیکن اس کو ترقی دلانے والا کون رہا؟ اس کو ترقی دلانے والا ایک مذہبی شخص رہا جن کو ساری دنیا ابن سینا کے نام سے جانتی ہے۔ اور آگے بڑھیے ذرا دیکھیں، سب سے پہلے ابتدائی گھڑی۔ آج گھڑیاں آدمی کو وقت بتاتی ہیں، ہر کوئی گھڑی سے جو ہے نا اپنے وقت کو سیٹ کر کے رکھتا ہے، وقت پر آنا، وقت کی پابندی کرنا، یہ گھڑی نے ہم کو سکھایا۔ لیکن اس گھڑی کا بنانے والا کوئی ملحد اور بے دین نہیں رہا ہے، بلکہ ایک مذہبی شخص رہا جس نے سب سے پہلے گھڑی کو بنا کر کے پیش کر دیا، جس کو عباس ابن فرناس کہا جاتا ہے۔ یہ مذہبی شخص تھا جس نے گھڑی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں نے اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو وقت کا پابند بنا لیا ہے۔ یہ ایک مذہبی شخص رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ابن حیثم آج جگہ جگہ چلو سیلفی لے لے، ویڈیو بنا لے، یہ کر لے، وہ کر لے، ذرا ذرا سی بات میں کیمرہ بنانے والا کون رہا ہے؟ یا عکاس بنانے والا کون شخص تھا جس نے سب سے پہلے کیمرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا؟ یہ کیمرہ بنانے والا یہ کوئی اور شخص نہیں تھا، یہ مذہبی شخص تھا جس کو ابن الحیثم کہا جاتا ہے، اس نے کیمرہ بنایا۔ اور آگے بڑھیے، آج ذرا ذرا سی بات وہ ہو جاتی ہے، بولے چلو کافی پی لو، آؤ بیٹھو کافی پیتے ہیں، موڈ فریش کرتے ہیں۔ یہ کافی ایجاد کس کی ہے؟ کیا تمہاری ایجاد ہے یا دور حاضر کی کس کی ایجاد ہے؟ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا، ایک عربی بدو چرواہا، اس نے سب سے پہلے کافی بنا کر کافی بنانے کا نظریہ پیش کر دیا ہے۔ گویا کہ وہ بھی ایک مذہبی شخص تھا، اگرچہ بدو تھا لیکن اس نے بھی کافی بنانے کا نظریہ پیش کروایا۔ اور آگے بڑھیے ذرا پیارے، صابن، پہلے تو نہانے کے لیے ہم کو صابن میسر نہیں ہوتا تھا، صابن بنانے والا کون ہے؟ یہ بھی ایک عربی اور یہ مذہبی شخص رہا جس نے سب سے پہلے صابن بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ شیمپو، ذرا ذرا سی بات میں شیمپو لگا رہے ہیں بال کلیئر ہو جائے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے، دہرانا چاہیے۔ اب دہرائیں کیسے؟ تو ابھی آگے بات آ رہی ہے۔ ذرا ذرا سی بات میں شیمپو، بولے سر پہ لگائے بال صاف ہو گیا، یہ صاف ہو گیا، یہ صاف ہو گیا، ایک دم کلیئر۔ شیمپو بنانے والا بھی کون تھا؟ سب سے پہلے انگلینڈ میں جس نے شیمپو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ بھی عرب سے ہجرت کر کے انگلینڈ کی سرزمین پر قدم رکھنے والا ایک عربی مذہبی شخص رہا ہے۔ وہ بھی ایک عربی مذہبی شخص رہا، قالین کا نظریہ پیش کرنے والا، کیسے قالین بنائی جائے یہ بھی نظریہ پیش کرنے والا مسلمان رہا، اور پن چکی کیسے بنائی جائے، ہوائی چکی کیسے بنائی جائے، ان تمام چیزوں کے نظریات کو پیش کرنے والا ایک مذہبی شخص رہا۔ حتیٰ کہ پیراشوٹ جو ہوائی جہاز سے اترے خطرے کے موقع پر اپنی جان کی حفاظت کرائے، تو پیراشوٹ کا نظریہ پیش کرنے والا یہ بھی ایک مسلمان تھا۔ بولو نا یار، اسی نے ایک دو بار نہیں، تقریباً 15 سے 16 بار ہوائی جہاز اڑانے کا نظریہ پیش کیا، بعد میں لوگوں نے ان کے نظریے کو کاپی کر کے ہوائی جہاز کو بنایا۔ تو یہ سب انقلاب لانے والے کون لوگ رہے؟ یہ سب مذہبی لوگ رہے، یہ سب مذہبی تھے۔ 8ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک ایک عظیم انقلاب موجود ہے ہمارے سامنے، یہ عظیم انقلاب لانے والے سب مذہبی لوگ رہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ کہنا کہ یار مذہبی لوگ جہالت کی پوجا کرتے ہیں اور جو الحاد میں رہتے ہیں، بے دین رہتے ہیں، ناستک رہتے ہیں، وہ لوگ جہالت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ جملہ خالی تعصب کے بیس پہ، آپ نے کہاں تجربہ کر لیا؟ ابھی تو آپ نے پڑھے لکھے دیندار سے مقابلے نہیں کیا۔ پڑھا لکھا دیندار جب نظر آئے گا تو دیکھنا کیسے جہالت کو ختم کرتا ہے۔ اوہام پرستی کا سب سے زیادہ خاتمہ تو مذہبی لوگوں نے کیا ہے۔ بولو نا یار، ان مذہبی لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، نہیں پینا چاہیے، کھانا چاہیے، کھانا چاہیے، سب پورا سلیقہ مذہبی لوگوں نے دیا ہے۔ پھر ایک سوال ضرور گردش کرتے ہوئے آئے گا، مولانا صاحب بڑی آپ گفتگو کر رہے ہیں، مذہبی لوگوں نے یہ کیا، آج کیوں نہیں کر رہے؟
آج یہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم نے کہا پیارے آج جتنا عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے کو گورنمنٹ سے مدد ملتی ہے، تعاون ملتا ہے، کیا مذہبی لوگوں کو اتنا تعاون ملتا ہے؟ عصری تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے لیب بنا کے دیا جا رہا ہے، عصری تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کیا جا رہا ہے، عصری تعلیم میں باقاعدہ اگر کوئی سائنس کا طالب علم ہو جائے اس کے پورے خرچے اٹھائے جا رہے ہیں، پورا انتظام گورنمنٹ کر کے دے رہی ہے۔ اگر یہی معاملہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو جیسا ماضی تھا انشاءاللہ حال بھی ہمارا ویسا ہی ہو جائے گا۔ شرط یہ کہ سپورٹ تو ہو جائے، بہت سارے ایک سے ایک ہیرے جواہر موجود ہیں، ورنہ آپ غور کرنا، نام مسلم ہے لیکن میزائل بن رہا ہے، نام مسلم ہے میزائل بن رہا ہے، مدرسے کا نام ہے قائد بن رہا ہے، کمال موجود ہے۔ ذرا سوچو اگر کچھ نہیں ہے پھر بھی بہت کچھ بنا ڈالا تو کمال تو اس میں نظر آتا ہے یار۔ اور تم کو تو اتنی فراوانی دی جا رہی، چاروں طرف سے وہ لٹا رہا ہے تمہارے اوپر، پیسے کی بارش، تعاون کر رہا ہے ہر طریقے سے۔ آپ جگہ جگہ دیکھو حکومت سطح پہ کیا کیا نہیں بن رہا ہے، یہ فلاں ریسرچ فلاں تحقیق کا لیب ہے، یہ فلاں معاملات کے انسٹیٹیوٹ ہے، یہ فلاں معاملات کے ہیں، فلاں معاملات کے ہیں، اور کہاں پیسہ آ رہا ہے؟ بولے گورنمنٹ دے رہی ہے۔ تو حکومتی سطح پر جتنا تعاون ان کو مل رہا ہے اگر مذہبی لوگوں کو مل جائے تو انقلاب لانا بڑا آسان کام ہو جائے گا۔ بول کے بتاؤ نا یار۔ جن مذہبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، کیا سمجھتے ہو تم ہوا میں تم رکتے ہو؟ نہ، ہوا میں اگر کوئی انسان اڑتا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے تو روکنے والا تو ہمارا اللہ ہی ہے نا یار۔ ان یمسکہن الا الرحمن، انہیں رحمان صرف روکتا ہے۔ تو سارا کام آج بھی آپ ہندوستان میں بہت ساری چیزیں لیکن نظر آئیں گی، آپ ان میں تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا مذہبی لوگوں کا منتخب ہے۔ جی بہرحال یہ ایک بات رہی، اگر میری بات سمجھ میں آئی تو بولو نا۔ ہاں اب آ جائیے، پھر یہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی گھوم گھوم کے کبھی مذہبی لوگوں پہ اعتراض، کبھی مذہب پہ اعتراض، یعنی پورا وجود ہی ان کا اعتراض پہ ہے، پورا وجود ہی اعتراض ہے۔ میں بولتا ہوں پیارے تم بہت بڑے اپنے آپ کو سائنسداں سمجھتے ہو، بہت بڑے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہو، تو خالی اتنا بتاؤ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ تو بولے یار الہاد تو خاموش ہے، الہاد خاموش ہے، وہ کچھ نہیں بول پا رہا ہے، بے دین خاموش ہے، سائنس خاموش ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کا کیا ہوگا۔ لیکن جہاں مذہبی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے غیر ہی کیوں نہ ہو، غیروں کے ہاں بھی سورگ ہے، نرک ہے، غیروں کے ہاں جو حور کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ہاں بھی افسرائے ہیں، جو حور کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ لوگ ذرا سوچیں ان کے ہاں بھی افسرائے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ایک دنیا ہے، ان کے یہاں بھی تصور موجود ہے۔ تو الحمدللہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس خاموش ہو جاتی ہے، لیکن مذہب بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ بولو کیوں مذہب بولتا ہے؟ اس لیے کہ مذہب کا بنانے والا اللہ ہے جو ہمیشہ موجود ہے، مذہب کا بنانے والا اللہ ہے جس نے دین کو پہنچایا مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے، اس نے پورا سسٹم بنایا، اس نے بتایا، مصطفیٰ نے بتا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے پیارے، یہ سائنس کی خامی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہو یہ کچھ نہیں بتا پا رہی ہے، لیکن مذہب بتاتا ہے الحمدللہ۔ جی اس میں ایک فیس بک پہ بہت اچھا میسج چلا ایک شخص کا، ہندوستان کے ہی رہنے والے ہیں وہ، 15 سال پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ بولو نا یار، پوری فیملی کے ساتھ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ہمارے یہاں بچے حافظ نہیں ہو پاتے، الحمدللہ وہ کہتے میری بیٹیاں حافظ قرآن ہے۔ بولو قرآن کی حافظہ، انہوں نے اپنی پوری بات بتائی، پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد باہر چلا گیا، باہر گیا، وہاں جانے کے بعد ایک سے لوگوں سے مقابلہ ہوا، ڈیبٹ ہوا، مناظرہ ہوا، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ لیکن بولتے جب ہندوستان واپس آیا تو خالی ایک سیدھا سادہ سمپل آدمی جن کا نام عبدالاحد ہے، وہ سبزی فروش، روزانہ ان سے سبزی لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے بس خالی موڈ میں تھا، میں نے کہا آئیے عبدالاحد صاحب چائے پی لیجئے، منع کیا، جب میں نے زور دیا تو وہ آ گئے میرے ساتھ، انہوں نے چائے پی، چائے پیتے پیتے میں نے ان سے چند سوالات کر دیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر، تو وہ خود کہتے بیچارہ وہ سیدھا ایمان والا، سچے ایمان والا مسلمان، وہ زیادہ کچھ نہیں بولا، چائے پیتا رہا، اور جاننے کے بعد بولنے لگا، بولے صاحب ایک بات خالی بولنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے، اگر مرنے کے بعد معلوم پڑا اللہ ہے تب کیا ہوگا؟
اگر مرنے کے بعد معلوم پڑا اللہ ہے تب کیا ہوگا؟ کیونکہ سائنس تو نہیں بولتی ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر مرنے کے بعد معلوم پڑا اللہ ہے تب کیا ہوگا؟ بولتے یہ جملہ میرے دماغ میں گردش کرنے لگا، میں غور کرنے لگا، غور کرنے کے بعد میں نے یہ غور کیا، اس نتیجے میں پہنچا کہ جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں مرنے کے بعد تو نہیں رہیں گے، لیکن جو اللہ کے وجود کے قائل ہے مرنے کے بعد اگر معلوم پڑا اللہ ہے تو فائدہ تو اسی کا ہے۔ بولتے بس اسی جملے نے جو بڑے بڑے اسکالر بڑے بڑے مناظروں نے مجھے نہیں سمجھایا، عبدالاحد کا یہ جملہ مجھے سمجھا کے چلا گیا، میں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو دار اسلام میں داخل کر لیا خالی اس جملے کی وجہ سے۔ بس اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دی اللہ نے۔ کہتے ہیں میں نے نام بھی اپنا رکھا ہے عبدالاحد۔ ایک بار زور سے بولو نا یار، باقاعدہ سوشل میڈیا پہ چلا، فیس بک پہ موجود۔ پھر یہ اب آئے چونکہ مذہب پہ اعتراض کرتے کرتے اچانک مذہبی لوگوں پہ اعتراض کرتے کرتے مذہب پہ پھر پہنچ گئے۔ بولے یار اسلام میں 4 شادی، سب سے زیادہ ٹینشن ان کو اسی سے ہے۔ بولے اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے، حالانکہ یہاں جتنے بیٹھے شادی شدہ سب ایک ہی پہ ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں 10 بار سوچنا پڑے گا۔ تو 4 شادی میں بڑا ہنگامہ۔ بولے یہ تو عیاشی ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ تو خواہش پرستی ہے، یہ بلا وجہ لوگوں کو عیاش بنانا ہے، طرح طرح کے جملے، طرح طرح کے جملے اس طریقے کے تھا۔ یہ 4 شادی سمجھ میں نہیں آتی۔ جو ہمارا سیدھا سادہ ہوتا ہے بیچارہ آدمی وہ تو کچھ زیادہ بولتا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹینشن میں ضرور آ جاتا ہے، لیکن جو جانکار ہوتا ہے وہ بولتا ہے پہلے یہ بتاؤ یہ آج کا حکم تھا یا 1500 سال پہلے حکم دیا گیا؟ بہت سلو بولے یار، ارے 1500 سال پہلے مطلب 1450 سال پہلے حکم ملا، آج چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس زمانے کا ماحول کیا تھا؟ اس زمانے کا ماحول کیا تھا؟ لوگ کتنی شادیاں کرتے تھے، کتنی بیویاں رکھتے تھے۔ اگر اسی زمانے میں آؤ گے تو معلوم ہوگا اس زمانے میں لوگ 4 بیویاں نہیں رکھتے تھے، کسی کی بیوی 10 ہوتی تھی، کسی کی بیوی 12 ہوتی تھی۔ اور یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں، ہیکل سلیمانی کو بڑا عظیم تصور کرتے ہیں، کیا دیوار گریا بھی اس کو کہا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا بہت عظیم تصور کرتے ہیں۔ تو ان یہودیوں سے بھی پوچھا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں تو بھی کہیں گے کہ 99 بیویاں تھیں، اور ایک رات میں وہ سب سے ملاقات کر کے آتے تھے۔ بولو نا یار، تو ان کی عظمت ہے اپنا۔ تو 99 بیویاں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی بیویاں، اس زمانے میں جو کئی کئی بیویاں لوگ رکھتے تھے۔ آؤ ہندوستان میں اگر آئیں گے تو یہاں بھی معلوم ہوگا کہ رام چندر کے والد جو ہیں جن کو راجا دشرت کہا جاتا ہے ان کی کئی بیویاں ہیں۔ اور آگے بڑھیے شری کنہیا صاحب، ان کی کتنی بیویاں اور کتنی گوپیاں رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی تصور کریے۔ یعنی وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا، لوگ بہت ساری بیویاں رکھتے تھے۔ اسلام نے قید خالی لگائی ہے کہ یہ بہت ساریوں کے چکر میں مت پڑو، انصاف کرو، اور ذات کا زیادہ 4 سے شادی کر سکتے ہو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو خالی 1 سے نکاح کرنا ہے۔ بولو، تو اسلام نے کم کیا ہے کہ بڑھایا ہے؟ زور سے بولو یار، کم کیا ہے نا، کم کر دیا اسلام نے۔ اچھا جو کم کیا اس پہ اعتراض کر رہے ہو، اور جو زیادہ رکھ رہے ہیں ان پہ اعتراض نہیں ہو رہا ہے؟ کیا دو رخی پالیسی ہے؟ جس نے کم کروا دیا اس پہ اعتراض ہے، اور جو بڑھا کے رکھ رہے ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اس سلسلے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایمان لانے سے پہلے ایک صحابی ہے حارث بن قیس بن عمیرہ اسدی، قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلہ بنو اسد مکے سے جب بدر کی طرف جانے لگو تو راستے میں ان کا قبیلہ مطلب راہ آباد رہا، اسی قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اسلمت وعندی الثمان نسوہ، کہتے ہیں جب میں اسلام لایا تو میری 8 بیویاں تھیں، میں ایمان لایا 8 بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا تذکرہ کیا، آقا نے فرمایا 8 میں سے 4 کو چھوڑ دو اور 4 کو جو ہے منتخب کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالی حد بتائی، اسلام نے حد بتائی، کم کر کے بتایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اسلام نے کم کر کے بتایا تو تم وہاں پر جو ہے یہ بول رہے نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، اور جہاں زیادہ زیادہ وہاں کچھ نہیں بول رہے جانا، اور وہاں بھائی بول کے بتاؤ نا کہ کس کی کتنی بیویاں تھیں۔
ایسے مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ایمان والے بھی مانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہوے میں کھٹولے کو چارپائی اڑانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہی تو ہے، انہوں نے اڑایا ہے پہلے سب مانتے ہیں۔ 700 بیویاں اور 300 باندیاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور وہ تینوں بلیور، یہودی، نصرانی اور مسلمان، تینوں کے جو ہے پیغمبر ہے، پروفیٹ ہے، تینوں مانتے ہیں۔ لیکن اب بتائیے 1000 ہو گئی، اور آگے بڑھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویاں 99 رہی ہیں، اور آگے بڑھیے، ہندوستان الیگزینڈر ایک شخص ہے جس کو یہ لوگ بولتے ہیں الیگزینڈر کا معاملہ جو ہے، وہاں سے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے، ان کا معاملہ الیگزینڈر سے کاپی کیا گیا ہے۔ الیگزینڈر دا گریٹ، تو الیگزینڈر کی کتنی بیویاں تھیں؟ تو بہت مانتے ہو یورپ میں ایک انقلاب، ایک عظیم ہستی مانتے ہو الیگزینڈر کو، تو الیگزینڈر کی کتنی بیویاں رہی ہیں؟ تو الیگزینڈر کی تاریخ پڑھنے جائیں گے تو الیگزینڈر کی بھی 3 بیویاں رہی، اس نے بھی 3 بیویاں رکھی۔ انگلینڈ کے جو سب سے عظیم ترین شخص رہے، جن کو بادشاہ کہا جاتا تھا، 8واں بادشاہ جو انگلینڈ کا رہا، اس کی بھی 6 بیویاں رہی، مغربی ممالک میں بھی 6 بیویاں رہی۔ ارے تو ہر زمانے میں بیویاں زیادہ رہی، لیکن اسلام نے خالی 2 کام کیے، بس لمٹ فکس کر دی ہے اور انصاف کرنے کی شرط لگا دی ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ بس 4، زیادہ زیادہ 4 سے کرنا اور انصاف کرنا۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تب ایسی صورت میں تم کو 4 سے 4 بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے روکا۔ اور آگے بڑھیے، یہ تو خالی ایک الزامی جواب ہو گیا، اب ذرا تحقیقی جواب کی طرف چلیں۔ اسرار الاحکام، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرحمان کی شاندار کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں بہت آپ نے ہر چیز کی حکمت بیان فرمائی کہ یہ حکم اللہ نے کیوں دیا۔ تو اسرار الاحکام، اس کے اندر بہت ساری باتیں، لیکن ایک بات آپ بتائیے کہ عورتوں کی پیداوار، عورتوں کی پیدائش بمقابلے مرد کے زیادہ ہے، عورتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، بچیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز کو زیادہ رکھا گیا اسی چیز کو رحمت قرار دیا گیا، کیونکہ جب بچیوں کی پیدائش زیادہ ہے تو لوگ اس سے جو ہے دور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ زیادہ چیز ہوتی ہے تو اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا زیادہ پیداوار ہے تو لوگ اس کو برا تصور کرتے ہیں، لیکن سنو، ہمارے نزدیک جس کی 3 بیٹیاں ہو جائے وہ تینوں بیٹیاں اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہوئے کہا اگر 2 ہیں، حضور نے فرمایا 2 ہی بچانے کے لیے کافی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا سرکار اگر 1 ہو، آقا نے فرمایا وہی 1 جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ بولو نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا۔ تو لڑکیوں کی پیدائش کی شرح مرد لڑکوں کے مقابل میں زیادہ ہے، اور اگر لڑکیوں کی، اگر مردوں کو اجازت نہ ہو 2 3 4 شادی کرنے کی، تو عورتوں کی کھپت کیسے ہوگی؟ اور ظاہر سی بات ہے جسمانی ضرورت ہے۔ اب اگر نکاح نہیں ہوگا تو 2 صورتیں بچیں گی، یا تو ایسے ہی زندگی گزار دے، کڑ کڑ کر کے مرے، اور یا تو بدکاری کے دلدل میں جا کر کے اپنے آپ کو پھینک دے گی۔ تو اسلام نے کہا نہ کڑنے کی ضرورت ہے، نہ بدکاری کے دلدل میں جانے کی ضرورت ہے، نکاح کر لو کسی سے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کی روٹی عطا فرما دے گا یار۔ تو نکاح کرنے میں تو عزت کی روٹی ہے نا، وقار کی روٹی ہے، اتھارٹی کے ساتھ، اور ایسا بھی نہیں کہ مانگنا ہے۔ نکاح جب ہوتا ہے تبھی بھی روٹی کی قید لگ جاتی ہے کہ محترمہ کو روٹی دینا تمہارا کام ہے، خرچہ دینا تمہارا کام ہے، گھر کا انتظام کرنا تمہارا کام ہے، اس کے لیے ضروریات کا انتظام کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ شریعت نے باقاعدہ اتھارٹی بیوی کو دے دی ہے، شوہر کے اوپر ان حقوق کو لازم کرا دی ہے۔ اور آگے بڑھیے، جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں سب سے زیادہ کون جاتا ہے؟ مرد کی عورت؟ زور سے بولو نا یار۔ اب مرد جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کئی ملک ہیں آزو بازو، وہاں جا کر آپ پتہ لگائیں بیواؤں کی تعداد بہت زیادہ نظر آئے۔ تو عورتیں بیوہ ہو رہی نا، آدمی شہید ہو رہے، انتقال کر رہے، بہت زیادہ
جنگوں میں جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بہت سارے مسائل درپیش ہیں. تب ایسی صورت میں عورتیں بیوہ ہو گئی، اور بیوہ مایوس ہو جاتی ہے، اتنی مایوس ہو جاتی ہے کہ وہ جلدی کسی سے بولتی تک نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اسلام نے کیا کہا؟ بیوہ ہو گئی ہے، مایوس ہے، اگر اللہ نے تم کو نوازا ہے، تم انصاف کر سکتے ہو تو اس مایوس کو خوشی دے دو، اس مایوس کو خوشی دے دو، اس سے نکاح کر لو، اس سے عزت اور وقار دے دو. ورنہ اسی دنیا کے اندر اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو لڑکی کو شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلنے پہ مجبور کیا جاتا تھا. اسی دور میں اسلام نے ذہن دیا، نہ جلانے کا کوئی ادھیکار کسی کو نہیں ہے، اس کو بھی جینے کا ادھیکار ہے. لہذا ایک آدمی ایک سے زیادہ انصاف کے ساتھ بیویاں کرے، جو عورتیں مایوس ہو گئی ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کر دی. تو اسلام نے جو حکم دیا ہے بہت حکمت سے بھرا ہوا ہے. پھر مزید یہ کہ اگر ایک بیوی رہے، دیکھو جس کی تعداد زیادہ، آپ خود سمجھ رہے ہو آج کے دور میں جس کی زیادہ تعداد زیادہ اس کی حکومت مضبوط، جس کی تعداد زیادہ اس کی حکومت مضبوط، اس کے معاملات مضبوط، اس کی طاقت مضبوط، اس کا پاور مسلم ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اگر ایک بیوی ہو تو بحکمت خالی ایک ہی بچہ پیدا ہوگا، لیکن اگر 4 بیویاں ہوں گی تو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کم سے کم 4 بچے عطا فرمائے گا. بولو نا یار. اس طریقے سے حکومت مضبوط ہونے کے لیے بڑا اہم رول ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو اور خوب بچے جننے والی ہو. بولو، کیونکہ میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا، ہے نا، امت کی کثرت پر فخر کروں گا. جو ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے کہا تھا، آج وہ لوگ جو خود شادی نہیں کرتے وہ دوسروں کو مشورے دیتے، جن کے یہاں خود بیویاں نہیں وہ مشورے دیتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کرو، بچے زیادہ پیدا کرو. ابے بچے زیادہ پیدا کرو، پہلے خود بھی کرو تب سمجھ میں آئے گا. ارے یہ تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، پاور دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سرپرست بنایا ہے، وہ الحمدللہ نکاح کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. بولو، سمجھ رہے نا جی. تو اس طریقے سے جو ہے نا سسٹم رکھا ہے اسلام نے. تو اب نتیجے پہ ہم کیا پہنچے؟ نتیجے پہ ہم پہنچے کہ عورتوں کی پیداوار زیادہ ہے، مردوں کی کم. دوسری چیز، جنگوں میں مرد جاتے وہ شہید ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ رہ جاتی ہیں، تو عورتیں رہ جاتی ہیں، مرد شہید ہو گئے یا انتقال ہو گئے. تو اب ایسی صورت میں ان عورتوں کو کے لیے 3 راستے بچ جاتے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ بے سہارا ہو جائیں، اور دوسرا راستہ یہ کہ نکاح کر کے سہارا تلاش کریں. اور بے سہارا ہوں گی تو 2 راستے پھر آئیں گے، یا تو کڑ کے مرنا شروع کر دے وہ، یا برائی کے دلدل میں چلی جائے. تو اسلام نے کہا نہ کڑ کے جینے کی ضرورت ہے، نہ برائی کے دلدل میں پھنسنے کی ضرورت ہے، بلکہ نکاح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے. ورنہ دیکھو جس کی شادی نہیں ہوتی کتنے تانے ملتے ہیں اس کو، گھر والوں کی طرف سے تانے، محلے والوں کی طرف سے تانے، ہر جگہ سے تانے ملتے رہتے ہیں. دوسری چیز کیا؟ اللہ تانے سے جب عورت عاجز آ جاتی ہے تب کیا کرتی ہے؟ اپنا سامان اٹھائی، الگ ہونے کے چکر میں گئی. اب الگ میں گئی تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار 4 شادیاں نہیں کر سکتے، ان کی نظریں کتنی پیاری پیاری لگ جاتی ہیں، کتنی پیاری نظریں رہتی ہیں، آپ خود تصور کر سکتے ہو. یعنی ہر حال میں اس کے لیے خطرہ ہی منڈراتا رہتا ہے. تو اسلام نے کہا کیا ٹینشن لے رہی ہے، نکاح کر لے، شوہر ہوگا، ذمہ دار ہوگا، نہ کوئی تجھے تانا دے گا، نہ تجھے تیرے اوپر گندی نظر ڈالے گا، اس لیے کہ تیرے واسطے اللہ نے ایک سرپرست کھڑا کر دیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہاں، یہ سب لاجیکل باتیں اگر آدمی مطالعہ کرے تو معلوم. پھر بولا جاتا ہے کہ مذہبی لوگ جہالت کی پوجا کرتے ہیں. ارے مذہبی لوگ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، بہت دور تک سوچتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے کا حکم دیا. کہیں پر رب نے فرمایا غور کرو، کہیں پر رب نے فرمایا فکر کرو، کہیں پر رب نے فرمایا عقل کا استعمال کرو، کہیں پر اللہ نے فرمایا شعور کا استعمال کرو. جب آدمی ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تبھی ترقی کرتا ہے. جی، اور آگے بڑھیے. بولے 4 شادی تو یار نفسانی خواہشات ہی لگتی ہے مجھے. ہم نے کہا بھیا شادی اور نفسانی خواہشات کو میں سمجھاتا ہوں،
بولے کیسے؟ ہم نے کہا زنا بدکاری ہے، نفسانی خواہش ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ جب آدمی کی خواہش ہوئی تو بدکاری اس نے کر لیا۔ اچھا بدکاری کرنے کے بعد کیا جس سے وہ زنا کرتا ہے اس کو گھر دیتا ہے؟ کیا پوری زندگی اس کو خرچہ دیتا ہے؟ کیا اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرتا ہے؟ کیا اس مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں اس عورت کا حصہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ تو اگر نفسانی خواہشات کی بنا پر 4 شادیاں کرنے کا حکم ہوتا تو کوئی قید نہیں ہوتی، بلکہ کہا جاتا بس شادی کرو، جیسے چاہو رکھو چاہے مت رکھو، کپڑا دو چاہے مت دو، خرچہ دو چاہے مت دو، اس کو جو وراثت سے حصہ دو مت دو۔ لیکن نہیں، اسلام نے کہا شادی اگر کر لی ہے تو خرچہ بھی تم کو دینا پڑے گا، بولو، کپڑا بھی تم کو دینا پڑے گا، گھر بھی رہائش کے لیے دینا پڑے گا، اور انتقال ہو جائے گا تو وراثت سے حصہ بھی دینا پڑے گا، بولو نا یار۔ یہ اگر نفسانی خواہشات ہوتی تو یہ سب قیدیں نہیں ہوتی۔ سمجھ میں باتیں آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ جی۔ اور یہی نہیں، مہر بھی دیا جاتا ہے، نکاح ہو جائے مہر بھی دیا جاتا ہے، نکاح ہو جائے نال نفقہ بھی دیا جاتا ہے، نکاح ہو جائے تو سکنا بھی دیا جاتا ہے، نکاح ہو جائے وراثت کا حصہ بھی دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کچھ انبن ہو گئی، طلاق ہو گیا، تب ایسی صورت میں عدت کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے۔ بولو، کیا زنا میں یہ سب ہے؟ زنا ہے نفسانی خواہشات، بدکاری ہے نفسانی خواہشات، اسی لیے وہاں پر کوئی قید نہیں، جیسے چاہو چپکے سے کر کے بھاگو، جی، اس کو نفسانی خواہشات کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر نکاح کا سسٹم ختم ہو جائے سوسائٹی کتنی خطرناک ہوگی؟ اس کا اندازہ یورپ سے لگایا جا سکتا ہے۔ یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ سنگل مدر، یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ بن نکاحی عورت، یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت ساری برائیاں۔ تو معاشرہ اور سوسائٹی بالکل خراب ہو کر کے رہ جائے گی، سوسائٹی پورا معاشرہ خراب ہو کر کے رہ جائے گا۔ اگر اس کو صاف ستھرا بنانا ہے تو نکاح کا ذہن دینا پڑے گا، نکاح کا ذہن دو، عزت ملے گی، نکاح کا ذہن دو، وقار ملے گا، نکاح کو بڑھاوا دو، اللہ ترقی عطا کرے گا، نکاح کو بڑھاوا دو، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ وقار عطا فرمائے گا، ورنہ ہمیشہ تباہی کا معاملہ۔ یہی وجہ ہے کہ کسی سنجیدہ شخص سے پوچھا گیا تھا اس تعلق سے کہ اگر نکاح کر کے عزت کی زندگی گزر رہی ہے تو کیا وہ کیا جائے یا بدکاری کی طرف جایا جائے جہاں پر پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں؟ تو اس کا ایک جملہ تھا کہ وقار جس میں ہے وہی کام کر لیا جائے۔ تو اسلام نے وقار کا ذہن دیا، وہ ہے نکاح کرنا، ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولو نا یار۔ اب یہاں پہ پھر ایک اعتراض سے کھڑے ہو جائیں گے، او بھیا اگر اس میں اچھا نظام ہے کہ 4 نکاح کر لو، یہ بہت اچھا نظام ہے، تو پھر عورت کو بھی اجازت دو نا کہ 4 شوہر رکھ لیں۔ نہیں سمجھے؟ مرد کو 4 کی اجازت دے رہے ہو، عورت کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ عورت کو بھی اجازت دے دو کہ محترمہ تم بھی 4 شوہر رکھ سکتی ہو، جیسے ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، ویسے ہی عورت سے کہا جائے محترمہ فکر مت کرو تم 4 شوہر رکھ سکتی ہو۔ اچھا نظام ہو جاتا نا، بولے ایک دم سسٹم اچھا ہے، تم بھی اس کے فضائل بیان کر رہے ہو، مسائل بھی بیان کر رہے ہو، تو کیوں نہیں عورت کو اجازت دلوا دیتے کہ ایک عورت ہو 4 شوہر، ایک عورت 4 شوہر۔ آئیں، اس میں بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ پہلے تو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ لڑکے اور بچے کا باپ کون ہے، یہی نہیں معلوم ہوگا لڑکے کا باپ کون، بچے کا باپ کون۔ آپ ایک مثال دے رہا ہوں میں، جگ گلاس لے لو، 4 گلاس آپ کے سامنے ہے، جگ کا پانی 4 گلاسوں میں ڈالو تو معلوم رہے گا پانی کس کا ہے۔ جگ کا پانی 4 گلاس میں گیا تو ہر کوئی بولے گا جگ کا پانی گیا۔ اچھا 4 گلاس میں پانی بھر کے لاؤ، جگ میں اٹھا کے ڈال دو، اب کوئی بتا کے بتائے کس کا پانی کون سا ہے، کس کا پانی کون سا ہے، کس کا پانی کون سا ہے؟ تو آدمی کنفیوز ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالو تو خوبصورتی وہاں ملتی ہے، ویسے ہی ایک مرد اگر اپنے پانی کا استعمال 4 جگہ کرے گا، بچے کی ولادت ہوگی تو 4 کے بارے معلوم ہوگا یہ 4 کا شوہر فلاں ہے اور 4 کا بچہ کے باپ بھی فلاں ہے، بولو نا۔ لیکن اگر ایک عورت 4 سے شادی کر لے گی تو وہ خود کنفیوز ہوگی کس کا ہے۔
اچھا، تو اس میں خرابی لازم آئے گی. پہلی خرابی کیا ہے؟ پہلی خرابی کی بات، بیٹا خود کنفیوز ہوگا، ابا مورے کون، مورے ابا کون، شوہر خود کس کا نام لگائے گی. اچھا، یہ وہی ترقی یافتہ زمانہ ہے جس زمانے میں آج بھی عورت کو پکارا جاتا ہے اس کے شوہر کے نام سے. سرنیم لڑکی کا بدل رہا ہے نا، لڑکے کا نہیں. تو یہ وہ ترقی یافتہ زمانہ. تو عورت بھی کنفیوز ہوگی اس کا شوہر جو ہے اس کا حق کون ادا کرے گا. پھر مزید یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی 4 لوگوں کا معاملہ آئے گا وہ شرکت والا، تو ساجے کی کھیتی کوئی نہیں سنبھالتا، تو بچے کی پرورش کون باپ کرے گا؟ یہ باپ کرے گا، وہ باپ کرے گا، یہ باپ کرے گا. چاروں بولے گے نہیں نہیں تو کر لینا، نہیں نہیں تو کر لینا، نہیں نہیں تو کر لینا. بچہ تو ایک دم رہ گیا، بچہ ایسے ہی رہ گیا. اور آگے بڑھیے، بچہ یوں ہی رہ گیا. دوسری بات کیا، عورت کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ فلاں بولے گا تو کر لینا، فلاں بولے گا تو کر لینا. ہر طریقے سے خامی نظر آئے گی. تو نہ تربیت کا نظام ہوگا، نہ خرچے کا نظام ہوگا. بہت ساری خرابیاں نظر آئیں گی، بے حیائیاں نظر آئیں گی. اس لیے عورت کو یہ حکم ہے کہ بس وہ ایک شوہر کے ساتھ رہے تاکہ اس کا وقار بھی رہے، اس کی عزت بھی رہے. بولو نا. مزید یہ ہاتھ اپنا دیکھو، آپ ہاتھ دیکھے، انگوٹھا 1 انگلیاں 4. اللہ نے اس سے بھی سمجھایا، خالی ایک مثال ہے، ایک مثال ہے کیسے ایک انگوٹھے کے تابع اللہ تعالیٰ نے 4 انگلیاں بنا دیا. انگلیاں مؤنث ہے، اور ایک مرد کے تابع اللہ نے 4 عورتوں کو رکھا ہے. بولو، بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اچھا، 4 پر ایک انگلی بڑھ جائے تو بڑی عجیب لگتی ہے، اگر تو چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ، بڑی عجیب لگتی ہے وہ. جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم دیا. اچھا، اعتراض بھی آج کے دور میں اسلام پہ کون کرتا ہے معلوم؟ وہ لوگ جو رکھتے ہیں ایک بیوی، پہلے تو شادی نہیں کرتے ہیں، لو ان ریلیشن شپ آ چکا ہے، محبت کا تعلق. محبت کا تعلق کب تک؟ جب تک طبیعت نہ اکتائے تب تک. طبیعت اکتا جائے چھوڑ دو، طبیعت اکتا جائے چھوڑ دو، ختم کرو، پیٹ بھر گیا اس سے. وہ لوگ جو ہے نا اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. اور اگر شادی کر بھی لیے تو نہ جانے کتنے افیئر ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی عورتوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، پھر عورتوں کے نہ جانے کتنے مردوں سے تعلقات ہو جاتے ہیں. یورپ کا کلچر اس کا شاہد ہے، اس کی گواہی دے رہا. اور نہ جانے کتنے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں. وہ لوگ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، تم لوگ جو ہے افیئر کرو، یہ کرو، وہ کرو. لیکن اسلام کہتا ہے ہم صاف ہیں، صاف ستھرا ذہن دیتے ہیں. اگر تمہارے لیے کوئی معاملہ درپیش ہے تو تم ایک نہیں، انصاف کرو، 4 سے نکاح کر سکتے ہو. بولو. پھر مزید یہ کہ عورت جو ہوتی ہے ہمیشہ، چونکہ اس کو ماہواری کا معاملہ بھی ہے، پیریڈ کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو اس دوران عورت سے تعلقات نہیں قائم کر سکتے. بچے کی ولادت کا معاملہ ہے، 40 دن نفاس کا معاملہ، اس وقت بھی تعلقات نہیں قائم کر سکتے. تو اب ایسی صورت میں مرد پھنسا. عورت بیمار ہے تو مرد کیا کرے؟ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو مرد کیا کرے؟ اگر عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ نفاس کی حالت میں ہے، تو مرد کیا کرے؟ تو 2 ہی صورتیں بچتی ہے، یا تو حرام کرے یا حلال کرے، اور یا تو ایک دم خاموش ہو کے صبر کرتا رہے. تو صبر کر لے تو کمال والا ہے، نہیں صبر کر پایا تو یا تو بدکاری کرے گا، تو جو ہر کوئی غلط سمجھتا ہے اس کو، اور یا تو جا کر کے نکاح کر لے گا. تو نکاح کرنا الحمدللہ مردوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہوتا ہے، اور معاشرے کے لیے بھی عزت اور وقار کا باعث ہوتا ہے نا. غور کریں گے تو بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گی. پھر یہاں پہ ایک اعتراض کھڑا ہو کر کے کر لیا کہ یار 4 کی فضیلت بیان کر رہے ہو نا، تو تمہارے نبی کی اتنی کیوں؟ یعنی گھوم کے کبھی مذہب، کبھی آقا علیہ السلام، کبھی مذہب کی تعلیمات، انہی پہ خالی ٹہلتے رہنا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک بار اور بول کے بتاؤ تو. تھوڑی گاڑی بات ہوتی ہے تو نیند آتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیا معلوم؟ فرماتے ہیں اگر جنگ کے موقع پہ نیند آئے تو یہ اللہ کی طرف سے. بولو. اور اگر ذکر کے وقت نیند آئے تو آقا علیہ السلام پہ ڈالا کے اعتراض کر دیا. اگر 4 کی خوبی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کیوں بیویاں رکھی؟ ایسا لگتا ہے کہ یار خواہشات کا معاملہ ہے نا، گستاخی ڈائریکٹ حضور کی شان میں. ہم کہتے ہیں سنو،
خواہش جوانی میں رہتی ہے کہ بزرگی میں رہتی ہے؟ زور سے بولا نا یار، جوانی میں رہتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں خالی ایک ہی نکاح کیا، بولو نا یار، خالی ایک نکاح کیا، وہ بھی حضور کی عمر 25 سال ہے، اور ہماری ماں جن کو میرا اللہ سلام بھیجتا ہے، وہ ماں خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اگر تم بول رہے ہو کہ اپنی خواہش پہ عمل کرنے کے لیے کیا، اگر خواہش پہ عمل کرنا ہوتا تو جوانی کے زمانے میں آقا علیہ السلام کئی نکاح کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح 50 سال کی عمر تک رکھا، یعنی 25 سے لے کے 50 سال کی عمر تک، اور ماں خدیجہ جب وصال کر گئیں تب 50 کے بعد آقا علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 10 نکاح فرمائے۔ اچھا، آدمی خواہشات پہ جب عمل کرتا ہے تو کماری سے شادی کرتا ہے، لیکن میرے نبی نے شادی کس سے کی ہے؟ بیواؤں سے، بولو۔ اور اس زمانے میں بیواؤں سے شادی کی جس زمانے میں بیواؤں کو جلا دیا جا رہا، جس زمانے میں بیواؤں کو دوسری شادی کرنے کا حق نہیں ہے، جس زمانے میں بیواؤں کو زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں تھا، اس زمانے میں میرے نبی نے نکاح کر کے تمام ایمان والوں کی ماں بنا دیا ہے۔ لو، وہ اس کو اپنے بچے کی ماں بنانے کا حق نہیں تھا، مصطفیٰ نے پوری امت کی ماں بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے کرم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواہشات نفسانی پہ عمل کرنا ہوتا تو ایسی صورت میں جوانی میں نکاح کرتے ہیں۔ اور ہم سے اگر بات کرو گے تو ہم کہیں گے مصطفیٰ کی خواہش میں تو سب کچھ ہوتا ہے یار، ہمارا بلیو ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، مصطفیٰ جو چاہتے میرا اللہ ویسا کرتا ہے، بولو یار۔ تو مصطفیٰ کی خواہش میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، ہم بلیور آدمی ہیں، اور بلیور آدمی سے جب پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا مصطفیٰ نے جو چاہا میرے اللہ نے وہ کر دیا ہے، بس، سمجھ آیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے ہمارے دھرم میں کہ آقا علیہ السلام نے بیک وقت اتنے نکاح کیے، یہ حضور کی خاصیت ہے، امت کو اجازت نہیں ہے، کہ حضور کی خاصیت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے محبوب یہ آپ کے لیے اسپیشل قانون ہے۔ بہت سلو بولے یار۔ اچھا، یہاں سے ان کا بھی رد ہو رہا ہے جو لوگ مصطفیٰ کی برابری کرنے کے چکر میں، ان کے لیے بھی ان کا بھی رد ہو رہا ہے، تمہارے لیے کوئی اسپیشل قانون آیا؟ بولے نہیں، سارے ایمان والوں کے لیے قانون ہے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کے لیے کہا ہے نا اسپیشل، ہم نے کہا بس یہی فرق ہو گیا امتی اور نبی کے لیے کہ امتی کے لیے عام حکم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے خاص حکم نازل فرما رہا ہے۔ تو برابری کیسے ہو جائے گی؟ ان کا بھی رد ہو جا رہا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاص حکم عطا فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں تو آقا علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے لیے معلم بن کر کے آئے، استاذ بن کر کے آئے، آقا علیہ السلام نے جتنا سکھایا شاید کسی نے سکھایا ہو، جن کو کچھ نہیں آتا تھا مصطفیٰ نے انہیں عالم بنا دیا، جو لڑنے کے عادی تھے مصطفیٰ نے ان کو محبت کرنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے، جو لوگ گالیاں دینے کے عادی تھے مصطفیٰ نے اللہ کا نام لینا سکھا دیا ہے، جو لوگ جو ہے نا بتوں کے سامنے جھکتے تھے ان کو ایک خدا کے سامنے جھکنے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا انقلابی کام ہے۔ بہرحال تو اس میں بہت ساری حکمتیں رہی۔ آقا علیہ السلام چونکہ ساری جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور ہر آدمی کے لیے سکھانے والے بن کر کے آئے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل حکم دیا کہ محبوب آپ اتنے نکاح کریں۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اتنے نکاح کریں تاکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ نوٹ کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے۔ مردوں کے درمیان رہے تو مرد محفوظ کر لے، اور جب گھر میں جائے خلوت میں رہے تو وہاں پہ جو آپ کے ازواج ہیں وہ نوٹ کر لے تاکہ ضرورت پڑ جائے تو آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات آپ کی زندگی کے اس پہلو کو بھی بیان کرے جو خلوت میں ہوتا ہے، جو جلوت میں نہیں نظر آتا۔ تو خلوت کے معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ کیسا رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کئی بیویوں سے شادی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے کیا جی۔ دوسری وجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے مبلغ بن کے آئے نا، دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ کے اوپر رہا۔ اچھا، دعوت و تبلیغ کب کارگر ہوتی؟ جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے وہ کتنی اچھی بات کرے اس کی بات نہیں مانتا،
اور مجھے بہت تجربہ ہے، بہت تجربہ ہے۔ جو آدمی جس کو مانتا ہے اس کی بھی مانتا ہے، اور اگر آدمی جس سے دشمنی کرتا ہے وہ کتنی اچھی بات کرے، کتنی گہرائی سے بات کرے، اس کی بات نہیں مانتا ہے۔ تو تبلیغ کے لیے سب سے اہم ہے تعلقات، اور جب تعلقات بن جاتے ہیں تو دعوت و تبلیغ خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے اس لیے کہ تمام قبیلوں سے تعلقات ہو جائیں، تاکہ ان قبیلے کے لوگ حضور کی زندگی کو قریب سے دیکھیں، اور قریب سے دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دین سے متاثر کر دے اور کلمہ پڑھ کے وہ شرف اسلام ہو جائے۔ اور یہی ہوا۔ خالی اگزامپل کے طور پہ دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک قبیلے قبطی لوگ ہیں جو خیبر میں رہتے تھے، قبطی لوگ خیبر میں رہتے تھے، ان کا سردار حیی ابن اخطب ہے، ان کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ السلام نے آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خالی ایک دو قبطی نہیں، بہت سارے قبطیوں نے مصطفیٰ کی زندگی کو قریب سے دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مرشد اسلام ہو گئے۔ اور آگے بڑھیے تو خیبر پہنچ گئے، مکے میں آؤ۔ مکے میں قبیلہ تھا، قبیلہ بنو امیہ۔ قبیلہ بنو امیہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بات نہیں مان رہا، پہلے تو کٹر دشمن تھے مسلمانوں، آقا علیہ السلام کے کٹر دشمن تھے۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر مصطفیٰ جب آ رہے تھے شاہانہ انداز میں، تو حضور کے شاہ عباس کو دیکھا اور کہا کیا بات ہے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا؟ تو حضرت عباس جو حضور کے چچا، انہوں نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بادشاہت کی شان اور ہے، رسالت و نبوت کی شان اور ہے۔ یہ شان رسالت و نبوت کے ساتھ آ رہے ہیں، بادشاہت کی شان سے نہیں آ رہے۔ بادشاہ تو ظلم کرتا ہے اور نبی تو اپنی امت پر رحم کرتا ہے نا۔ تو یہ جملے تھے، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام نے نکاح کیا۔ ام حبیبہ کون؟ یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ حضور نے نکاح کیا، نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالی حضرت ابو سفیان نہیں، حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، حضرت ہندہ بھی مسلمان ہوئی، ان کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے، غرض کی پورا قبیلہ مصطفیٰ کے قریب آیا، کلمہ پڑھ کے مرشد اسلام۔ تو آپ یہ تصور کریے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کئی کیے، مقصد کیا تھا؟ لوگوں سے تعلقات قائم کیا جائے، وہ لوگ آئے جائیں، قریب سے دیکھیں، اور جب قریب سے دیکھیں گے تو دین سے متاثر ہوں گے، اور متاثر ہوں گے تو کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوں گے۔ یہ مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک چیز بھیا، جیسی طاقت ویسی اجازت، جس کے اندر جیسی طاقت ویسی اجازت۔ امتی کے اندر 4 کی طاقت ہے بس، زیادہ زیادہ کتنے کی طاقت ہے؟ اب سوال یہ کہ مصطفیٰ میں کتنی طاقت؟ اور سلو بولے یار، مصطفیٰ میں کتنی طاقت ہے؟ تو ایک حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، پاک سنیں۔ جنتی آدمی کو جنت کے اندر کھانے پینے اور جمع کرنے کی جو طاقت دی جائے گی، وہ دنیا کے 100 نوجوانوں کی طاقت ہوگی۔ یعنی دنیا کے 100 نوجوانوں کی طاقت جمع کر دی جائے، وہ طاقت اٹھا کے اللہ تعالیٰ ایک جنتی آدمی کو عطا فرمائے گا۔ اور مصطفیٰ کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے؟ اچھا، یہی سے نتیجہ نکالو، ابو بکر جنتی ہیں، اور جنتیوں کے اندر کتنے نوجوانوں کی طاقت ہے؟ 100۔ تو ابو بکر میں کتنی طاقت ہے؟ بولو نا یار۔ ابو بکر جنتی ہے تو ان کے اندر کتنا پاور ہوا، عمر جنتی تو ان کے اندر کتنا پاور ہوا، عثمان جنتی تو ان کے اندر کتنا پاور آیا، علی جنتی ہے تو کتنے پاور آیا۔ اسی لیے حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کے پھینک دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے 100 جنتیوں کی طاقت عطا فرما دی ہے وہ جنتی 100 نوجوانوں کی طاقت اللہ نے انہیں عطا فرما دی۔ تو جس کی جیسی طاقت اس کو ویسی اجازت۔ تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے کتنے نوجوانوں کی طاقت دے گا؟ 100۔ مصطفیٰ کو کتنی طاقت دی؟ آقا خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 جنتیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب 40 جنتی، ایک جنتی کے اندر 100 دنیا کے، تو 4000 دنیا کے نوجوانوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔
4,000 دنیا کے نوجوانوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اسی لیے رکانہ پہلوان ہو چاہے ابو الاسود جمعی ہو, مصطفیٰ کے سامنے ٹک نہیں پا رہا. کیوں؟ کہا وہ اکیلا پہلوان ہے اور مصطفیٰ کو اللہ نے 4,000 پہلوانوں کی طاقت عطا فرمائی ہے. بہت سی لوگ بولے یار. تو جس کو جیسی طاقت اللہ نے اس کو ویسی اجازت دی. پھر بھی مصطفیٰ کو دیکھو, ایک آدمی کو 4 کی اجازت. تو مصطفیٰ کو اس اعتبار سے کم جو ہے 16,000 کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ مصطفیٰ کیا صبر ہے, یہ مصطفیٰ کا صبر ہے کہ 4,000 نہ کر کے مصطفیٰ نے چند بیویوں پر اکتفا فرمایا. بولو یار, چند بیویوں پر اکتفا فرمایا. پھر بھی بولو کہ خواہش, جبکہ آقا علیہ السلام نے صبر کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولو نا یار. پھر کھڑے ہو جائیں گے, بولے یار یہ نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ لو اینڈ ریلیشن شپ وہ چلا دو. دیکھو غیروں کے دھرم گرو, بولے پادری ہے, نکاح نہیں کرتا, شادی نہیں کرتا, لیکن عبادت کر رہا ہے. انڈیا میں بہت سارے سنیاسی ستیاناسی ہیں, ہے نا, بہت سارے سنیاسی ہیں. وہ لوگ بغیر شادی کے زندگی گزار رہے ہیں نا, اعتراض کر رہے ہیں. ہم نے کہا اخبارات کم پڑھتے ہیں, شاید سوشل میڈیا کا استعمال کم کرتے ہیں. یہ نکاح نہیں کیا لیکن پکڑے جا رہے ہیں, نکاح نہیں کیا نہ جانے کتنے کانڈ سامنے آ رہے ہیں, لیکن پھر کہہ نہیں لیکن بغیر عبادت. تو 2-4 لوگ ہوں گے, یا مان لیجئے فیصد ان کا 40% لوگ ہوں گے, 60% تو ایسے ہیں جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں, عبادت و ریاضت کر رہے ہیں. تو نکاح کی ضرورت ہی کیوں پڑ گئی؟ سمجھ میں آیا اعتراض؟ یعنی ڈائریکٹ نکاح پہ ہی اعتراض کر دیا, بولے لو اور ریلیشن بناؤ, ختم کرو. ہم کہا نہیں, نکاح کی ضرورت ہے. بولے کیوں؟ ہم نے کہا میرے اللہ نے ہر بدن میں جو چیزیں دی ہیں سب کا استعمال ہوتا ہے. ایک آدمی ہے, بولے میں ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا, تو بولے عجب آدمی, اپنا کام خود نہیں کر رہا, کاہل ہو گیا. یعنی ہاتھ کا استعمال نہ کرے تو کاہل, پاؤں کا استعمال نہ کرے تو لیزی, سست ہو جاتا ہے. بولے اب تو میں آنکھ کا بھی استعمال نہیں کروں گا, اب میں آنکھ والا اندھا ہو گیا. بولے میں سنوں گا بھی نہیں, اب میں بہرا ہو گیا. یعنی اللہ نے جو طاقت دی ان کا استعمال کرو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں کچھ اعضاء دیے ہیں جن کا استعمال نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے. اگر نکاح نہ کرو تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں. ان کو بیکار کرنے سے بچانے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ان کو بیکار ہونے سے بچانے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. پھر کھڑے ہو گئے, بولے نکاح کی کیا ضرورت ہے, ایسے تعلق قائم کر. ہم نے کہا نہیں پیارے, ہر چیز کے استعمال کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے, غلط طریقہ ہوتا ہے. صحیح ہے, ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے, غلط طریقہ ہوتا ہے. غلط سے لائے, بولے یہ بلیک منی ہے. ہم نے کہا بلیک کیسے ہوگی, پیسہ تو وہی ہے یار, وہی 200 کی نوٹ, بلیک کیسے ہوگی, وائٹ کیسے ہوگی. بولے ٹیکس دو گے تو یہ بلیک نہیں رہے گی, ٹیکس کے بغیر بلیک ہو جائے گا. ہم نے کہا او یہ قانون ہے. بولے ہاں قانون. ہم نے کہا میں بھی مانتا اس قانون کو, میں بھی مانتا اس قانون کو. اگر ٹیکس دو گے تو بلیک نہیں رہے گا, اور اگر ٹیکس نہیں دو گے تو بلیک ہو جائے گا, وائٹ نہیں رہے گا پیسہ. ہم نے کہا ہر چیز کے استعمال کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک صحیح طریقہ ہے, غلط طریقہ ہوتا ہے. غلط طریقے میں چلا جائے تو بلیک ہے, اور صحیح طریقے میں آئے تو وائٹ ہے. ویسے ہی جو انسان کی خواہشات ہیں اگر وہ غلط طریقے سے یوز ہو تو وہ بلیک ہو جاتا ہے, اور اگر صحیح طریقے سے ہو تو وہ وائٹ ہو جاتا ہے. تو نکاح یہ وائٹ قانون کا نام ہے, اور زنا یہ بلیک قانون کا نام ہے. بولو سمجھ میں آئے؟ ہر چیز کے استعمال کا 2 طریقہ ہوتا ہے. اور آج کے معاشرے میں تو لوگ تصور نہیں کرتے, ورنہ آؤ پرانے دور میں بغیر نکاح کے اگر خالی بات کوئی کر لیتا تو بولے بڑی بے شرم ہو, غیر ہو چاہے اپنے ہو. یہ معاشرہ ہوتا تھا ایسا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسلام نے نکاح کرنے کا ذہن دیا. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی. بالکل سے باتوں بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ.